جی ناظرین، آج کے ویڈیو میں 3 اہم موضوعات پہ بحث کرنی ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم امریکہ کیوں گئے؟ آج وہ امریکہ جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، صدر ٹرمپ نے چابہار بندرگاہ پر پابندیاں لگا دی۔ انڈیا اور افغانستان کا رابطہ منقطع ہوا تو آگے کیا ہو رہا ہے؟ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چابہار کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی اہم بندرگاہ ہے، گوادر کے ساتھ، کراچی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے۔ اور چوتھی جو اہم موضوع ہے اس پہ بات کریں گے کہ جو ہی یہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے، اور پاکستان آلموسٹ اس موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ پاکستان کو انڈیا اور افغانستان نے مل کے بائی پاس کیا تھا، ایون نارتھ ساؤتھ کوریڈور سے بھی پاکستان کو باہر رکھا تھا۔ اب اللہ نے پاکستان کو ایک اور موقع دیا، اینڈ لیٹس سی کہ پاکستانی قیادت کس طرح اور اب کیا سوچ رہی ہے کہ کس طرح اس موقع کو ایکسپلائٹ کرے۔ یہ 4 اہم موضوعات ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ پہلے جو ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آگے ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ پرماننٹ رہے۔ آپ اپنے میسیجز سے مجھے ڈیفینیٹلی آگاہ کریں کہ وہ کون سے دیگر موضوعات ہیں افغانستان پاکستان کے حوالے سے جس پہ آپ جو ہے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ امریکی صدر نے جو ہی وہ ابھی صدارت سنبھالی ہے تو اس نے ایک تو انڈیا کو ٹیرف آف یوزر کا خطاب دیا، اور جو بھی استثناء حاصل کی 2018 سے، کیونکہ پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے گوادر چابہار بندرگاہ کو جو ہے نا پابندیوں سے استثناء دیا تھا تاکہ ہندوستان اس کے ذریعے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے، پاکستان کو بائی پاس کرے۔ ابھی اس کو جو ہے وہ پابندیاں ختم کی گئی ہے۔ ابھی جب یہ پابندیاں ختم ہوئی ہے تو اور ایگزیکٹو آرڈر جو جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں اور ڈیفینیٹلی دیگر سرکاری ایجنسیاں ہیں وہ ان ممالک کے خلاف اقدامات کرے جو ایران کے ساتھ کسی بھی معاشی یا فائنانشیل ریلیف میں ملوث ہیں، تو ان کے خلاف وہ فوری اقدامات کرے۔ اسی طرح ساتھ یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ ایران سے جو تیل کی برآمد ہے اس کو مکمل طور پر زیرو کیا جائے، اور ایران چین کو جو کروڈ آئل فراہم کرتا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ پہلے دور حکومت میں جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ختم کیا تو اس وقت ایران سے تیل کی برآمدات بالکل زیرو ہو چکے تھے، مطلب مکمل بند ہو جاتے، اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑے گا ایران سے۔ اب میں جو چاہ رہا تھا کہ بندرگاہ جو چابہار ہے وہ کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا تقریباً جو 85% ٹریڈ ہے، امپورٹ ٹریڈ ہے، وہ چابہار ہینڈل کرتا ہے۔ چابہار کی جو بندرگاہ ہے یہ جو مکران ساحل ہے ایران کا، مکران ایک پاکستان کا مکران ہے، ایک ایران کا مکران ہے، اس پہ واقع ہے، اور اتنا اہم ہے کہ ایران نے ریسنٹلی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا جو دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، وہ تہران سے شفٹ کر کے مکران کی ساحل بھی شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری ٹائم ٹریڈ کو وہ ترقی دے۔ یہ جو چابہار پورٹ ہے یہ گوادر سے تقریباً 180 کلومیٹر مغرب پہ واقع ہے، اور یہ خصوصاً اس وقت جو ہے ایران، انڈیا اور افغانستان کو ایک کوریڈور فراہم کرتا ہے اور اس کو وسطی ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ گوادر کو بائی پاس کرتا ہے، نمبر 1۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریل اور روڈ کے ذریعے چابہار جو ہے یہ کابل سے لنک ہوا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تقریباً 217 کلومیٹر جو دلارام زارنج کی ہائی وے ہے یہ چابہار کو کنیکٹ کرتی ہے، اور یہ آگے جا کے افغانستان کا جسے رنگ روڈ کہتے ہیں تقریباً 2100 کلومیٹر ہے، جو کہ مزار، کابل، کندہار، ہرات اور ان سب کو وہ کنیکٹ کرتی ہے، ملاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جو دلارام زارنج ہائی وے ہے جو کہ زائدان سے وہ کنیکٹ کرتی ہے، اور آگے جا کے پھر یہ سنٹرل ایشیا، کیونکہ مزار سے پھر سنٹرل ایشیا از جسٹ کرو فلائٹ جیسے کہتے ہیں، اتنا نزدیک ہے۔ انڈیا اور افغانستان کا اور ایران کا ایک معاہدہ ہوا تھا 2016 میں، اس معاہدے کا نام ہے ٹرائی لیٹرل ٹرانزٹ اینڈ
ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, ये 10 साल का मुआहिदा था और इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल था। अफ़गानिस्तान ट्राइलेटरल था, अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान का। इसमें ये था कि ये जो ग्वादर ये जो चाबहार पोर्ट है, इसके 2 टर्मिनल जो है वो हिंदुस्तान यानी इंडिया डेवलप भी करेगी और उसको ऑपरेट करेगी 10 साल तक। पहला जो अफ़गानिस्तान के लिए यहाँ से जो कार्गो गया है इंडिया से, वो 2019 में ये ऑपरेट हो चुका था और ये सेंट्रल पिवोटल पॉइंट है अफ़गानिस्तान और इंडिया से जितने एक्सपोर्ट सेंट्रल एशिया या अफ़गानिस्तान होते हैं वो वाया चाबहार पोर्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये कॉरिडोर है इसके लिए। चाबहार पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 82 मिलियन मेट्रिक टन है, मतलब बहुत बड़ी कैपेसिटी। वैसे तुम कहते हैं छोटी बंदरगाह है, लेकिन 82 मिलियन मेट्रिक टन की इसकी सालाना कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी है अगर ये फुली ऑपरेशनल हो जाए। कराची पोर्ट जो है उसकी 25 मिलियन मेट्रिक टन है और ग्वादर की 11 मिलियन मेट्रिक टन है। इसलिए ये और इंडिया ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी, तकरीबन $2 बिलियन की सरमायाकारी की और इसमें सिर्फ $1.6 बिलियन जो है ये जो 610 किलोमीटर चाबहार जाहिदान रेलवे ट्रैक जो है इस पर सरमायाकारी की। जो हमने पहले कहा कि फिर आगे जाके फिर ये दिलाराम ज़ाराइन रोड से कनेक्ट होके फिर कंदहार, हेरात, मज़ार और काबुल को इस रिंग रोड को वो इसके साथ ये कनेक्ट होती है। तो ये बहुत अहम बंदरगाह है ईरान के लिए भी और स्पेशली इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का मसला तो आप लोगों को पता ये रहा है कि हालांकि पाकिस्तान का, इसके साथ एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि काबुल का एक और भी मंसूबा था, स्पेशली डॉक्टर अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट, जिस पे अभी तालिबान भी वो कर रहे हैं कि 5 मुल्कों का एक रेलवे एंड रोड नेटवर्क बनाया और इसको चाबहार और बंदर अब्बास के साथ कनेक्ट करिए। इसमें चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 5 मुल्कों का जो एक नेटवर्क जो है इसको कनेक्ट करती है फिर अफ़गानिस्तान की जो रोड नेटवर्क है चाबहार के साथ और बंदर अब्बास के साथ। और इस तरह खाफ और हेरात रेलवे लाइन जो है ये भी तकरीबन इस पे तकरीबन काम शुरू हो चुका है 2020 में। इस पे काम शुरू हो चुका है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फिर जाके ये डायरेक्ट खाब जो है ईरान में है और हेरात का अफ़गानिस्तान में है और फिर खाब को मिलाएंगे ये चाबहार के साथ। अभी ये मसला कैसे आया कि इंडिया और अफ़गानिस्तान ने जो है पाकिस्तान को बाईपास करना शुरू, वो पाकिस्तान की गलत पॉलिसियाँ थी। हालांकि तारीखी तौर पर हम देखें तो ये जो जितना भी अफ़गानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड था, इवन बायलैटरल ट्रेड, वो सारा कराची, स्पेशली ट्रांजिट ट्रेड वो कराची पोर्ट हैंडल करता था सदियों से और ये सिलसिला चल रहा था। अफगानों के लिए शॉर्टेस्ट रूट जो था यही था। अभी अफगानिस्तान से बरामदात वाई रोड भी होती है, इंडिया को जाती है, वाघा अटारी बॉर्डर जाती है। तो ये पाकिस्तान ने जो गलत पॉलिसियाँ थी कि सिक्योरिटी और सियासत को मुकद्दम रख के इक़्तिसाद और ट्रेड को ख़त्म किया है, तो इस वजह से अफगानिस्तान को बार बार तंग किया जाता रहा। अभी ये TTP के ज़रिए से पहले जो अशरफ गनी गवर्नमेंट या हामिद करज़ई साहब की हुकूमत, वो मजबूर हो गए कि अल्टरनेट रूट ढूंढे और अल्टरनेट रूट जो था वो ये ईरान का चाबहार पोर्ट अल्लाह ने उनकी झोली में डाली और फिर इंडिया ने आके उसमें इन्वेस्ट करके पूरा जो कनेक्टिंग वो जो नेटवर्क था उसको सप्लाई किया। अब जो मेरा दूसरा मौजू था कि पाकिस्तान क्या करे, अभी आज कल आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में अभी काफ़ी चेंजेस आ गए, क्योंकि तालिबान पे हमने जितना दबाव डालना था वो हम तो डाल दिया और उसका कुछ नताइज हासिल हुए। अभी हमने तिजारत को इस साल जो परसों स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है कि 2024 में 23 और 24 में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो डबल हो गई है, इंपोर्ट भी डबल हो गए हैं और एक्सपोर्ट भी डबल हो गए। अभी ये जो मौका है जिसकी पाकिस्तान को तलाश थी कि एक मौका आएगा, अब है कराची पोर्ट का कोई नेमुल बदल नहीं है अफगानिस्तान के लिए और इवन ईरान के लिए, इवन इंडिया के लिए भी। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना वो अकल से काम ले और मुल्क की मफाद में, कौम की मफाद में, क्योंकि तिजारत के बगैर अभी SIFC का काम क्या, SIFC का काम यह है कि तिजारत और सरमायाकारी को तरक्की दे।
تو ابھی سوچ یہی رہی ہے، میں نے سنا ہے کہ SIFC میں بھی، کہ اس موقع سے اب یہ جو ہے اگر کنیکٹیوٹی پاکستان پرووائڈ کرے کہ انڈیا افغانستان پاکستان ایران یہ مل کے، بجائے اس کے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ وہ سیاست بھی چلتی رہے گی، لیکن ایک زبردست موقع ابھی اگر نریندر مودی صاحب گئے ہوں گے وہ امریکہ میں اور وہ منتیں سماجتیں کر رہی ہے، اگر اس کے بجائے یہ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان جا کے ان کو کہے کہ آ کے میں پرووائڈ کرتا ہوں آپ کو روڈ بھی اور ٹرین بھی اور یہ نیٹ ورک بھی، تو یہ انڈیا کے لیے سب سے آسان راستہ، ایزیسٹ روٹ جو ہے وہ پاکستان سے ایران بھی جا سکتے ہیں اور پاکستان سے افغانستان اور پھر وسط ایشیا ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی پاکستان اس پہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے یہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے اور اپنے اقتصاد کو بھی ترقی دے، کیونکہ پاکستان ہسٹوریکلی ایز اے ٹریڈ روٹ ہے یہاں پہ، اور ہم کنیکٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کو اور جنوبی ایشیا کو، یہ اس کو کنیکٹیوٹی فراہم کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ فیصلہ کیا گیا کہ آؤ جی انڈیا کے ساتھ سیاست ہوگی، افغانستان کے ساتھ سیاست ہوگی، لیکن جو تجارت ہے اس کو، تو یہ جو چابہار پورٹ پہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل موقع ہے، اور پاکستان کو اس پہ ابھی کوشش ہوگی۔ نریندر مودی صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، ان کی کوشش ہوگی کیونکہ آلریڈی انڈین میڈیا میں چابہار پورٹ پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہے اس سے بہت زیادہ شور اور ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہوگا، ایران کو بھی نقصان بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ایران سے تیل کی ایکسپورٹ اور مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ پھر انڈیا کے لیے، کیونکہ انڈیا میکسیمم تیل امپورٹ کرتا ہے ایران سے اور وہ آسان اس میں کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے انڈین کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور گئے ہیں، ٹرمپ سے ملاقات کریں گے کہ کس طرح اس سے کچھ ایک بار پھر جس طرح 2018 میں کنسیشن لیے تھے چابہار کے لیے، تو ایک بار پھر جو ہے اس کے لیے کنسیشن ابھی وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن پاکستان جس نادر موقع کی تلاش میں تھا وہ پاکستان کو مل چکا ہے۔ اب اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے، اٹ ڈیپینڈس آن آور لیڈرشپ کوالٹی۔